السلام علیکم دوستوں آج بلا شبہ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا اور لباس وغیرہ بھی انگریزی تہذیب میں رنگ گیا ہے، اور مغربی تہذیب کی چمک دھمک نے ہمیں اندھا اور بصیرت سے محروم کر ڈالا ہے۔ ہم نے کبھی سنجیدگی سے سوچا ہے کہ مغربی تہذیب کس طرح مشرقی بنیادوں اور قدروں کو کھوکھلا کر رہی ہے؟ ہم کس طرح غیر محسوس طریقے سے مغرب کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنستے جا رہے ہیں؟ قتل و غارت پر مبنی فلمیں، اوریانی پر مشتمل لٹریچر، فحاشی اور بے حیائی کا سیلاب ہماری نسل کے لیے میٹھا زہر اور مہلک ترین خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ آج فحاشی کو فروغ دینے کے لیے جہاں انفرادی طور پر مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں، وہیں اجتماعی اور عالمی طور پر بھی کچھ دن بنا دیے گئے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ فحاشی اور اوریانی کو عام کر دیا جائے۔ انہی عالمی دنوں میں ویلنٹائن ڈے بھی شامل ہے، جسے یوم محبت کے نام پر یوم زنا بنانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہماری نئی نسل میں کس طرح فحاشی اور اوریانی کا زہر انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ دن بدن یوم محبت کے نام پر بنائی جانے والی یہ سیلیبریشن یوم زنا میں کیسے تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، اور اس شیطانی کام میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور موبائل ایپس کا کیا کردار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی اولاد خصوصاً بیٹیاں کس قدر غیر محفوظ ہیں کہ جب وہ مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ بدکاری ان کا لائف سٹائل بن جاتا ہے۔ موجودہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ اب ویلنٹائن ڈے کو منانے کا مقصد صرف فحاشی اور اوریانی کو فروغ دینا ہے اور بنت ہوا کی عزت کو تار تار کرنا ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ نام نہاد لبرلز اور مافیا اس دن کو عورت کی آزادی، روشن خیال اور حقوق نسواں سے جوڑ کر لڑکیوں کی برین واشنگ کرتے ہیں اور معصوم لڑکیوں کو اس بے غیرتی کے کام کو محبت جیسے پاک رشتے کے نام پر کرنے کے لیے اکساتے ہیں۔ یہ شیطان کے حمایتی اور یہ مافیا نما ٹولہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو کھل کر فحاشی کے مواقع میسر آ سکیں، پھر یہ عزت کے لٹیرے بنت ہوا کی عزتوں کو بآسانی تار تار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ آخر محبت کے نام پر اس شیطانی کھیل کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ درندے جو اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے محبت جیسے پاکیزہ رشتے کا سہارا لیتے ہیں، یا وہ لڑکیاں جو ظاہری چمک دمک اور عیش و عشرت دیکھ کر اس مافیا نما گروہ کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، یا پھر وہ والدین جو اپنے ان بچوں پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں اور ان کی طرف سے نظریں ہٹا لیتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کا بیٹا یا بیٹی اس وقت کہاں اور کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ چند دن قبل روزنامہ خبریں کی ایک رپورٹ ہماری نظروں سے گزری جس میں کچھ ایسے انکشافات کیے گئے تھے کہ اگر کوئی بھی باشعور شخص اور کوئی بھی غیرت مند انسان اگر اس کو بغور پڑے تو اس کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر یہ شیطانی ٹولہ اور مافیا اپنا فحاشی اور اوریانی کا جال کس درجہ پھیلا دیتا ہے اور کس طرح معصوم کالج سٹوڈنٹس کو اس جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ اخباری ذرائع کے مطابق سٹوڈنٹ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے خوبرو لڑکوں کو مہنگی گاڑیوں، اچھے کپڑے اور مہنگے موبائل دے کر ٹارگٹ پر بھیجا جاتا ہے، جو کسی نہ کسی تعلیمی ادارے کی لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی خفیہ کیمروں کی مدد سے ویڈیوز بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کو بلیک میل کر کے ویلنٹائن ڈے، نیو ایئر نائٹس اور عام دنوں میں جب جسم فروشی کے طلبگار زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے مکروہ دھندے کے ریٹ بھی آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان لڑکیوں کو بلیک میل کر کے حرام کاری پر مجبور کرتے ہیں۔ اس اخباری رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ دیگر علاقوں سے لاہور میں پڑھائی کے لیے آنے والی ہاسٹل کی لڑکیوں کو بآسانی ایک دو راتیں ہاسٹل سے باہر گزار لیتی ہیں، لیکن لاہور کی رہائشی لڑکیوں کو سہیلی کے گھر شادی وغیرہ کے بہانے کر کے
ان بلیک میلرز کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے اپنے جسم تک پیش کرنا پڑتے ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مبینہ طور پر گھریلو ڈانٹ ڈپٹ، نامعلوم وجوہات، گھریلو جھگڑے یا پڑھائی میں ناکامی وغیرہ کی بنا پر ہونے والی خودکشیوں میں زیادہ تعداد ان لڑکیوں کی ہی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی بلیک میلر کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس اخباری رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ تمام بڑے شہروں میں بیوٹی سیلونز، مساج سینٹرز اور گیسٹ ہاؤسز کے نام پر ایسے فحاشی کے اڈے موجود ہیں جہاں پر اس مافیا کے لیے کام کرنے والے لڑکے کالج کی اسٹوڈنٹس کو ورغلا کر ویلنٹائن ڈے پر رومانس کے نام پر چند لمحے گزارنے کے لیے ان کے کمروں میں لے جاتے ہیں اور وہاں پھر ان کی خفیہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد بلیک میلنگ کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس اخباری رپورٹ میں خصوصاً لاہور شہر پر فوکس کیا گیا اور لاہور کے ایسے علاقے کا بھی ذکر کیا گیا جس میں تقریباً ہر ہوٹل اور پرائیویٹ ہاسٹل بدکاری اور فحاشی کا اڈا بن چکا ہے۔ اس رپورٹر کے مطابق داتا دربار کے قریب ہوٹلز میں یوں تو پورا سال ہی لیکن ویلنٹائن ڈے پر خصوصاً دعوت گناہ کی لوٹ سے لگی رہتی ہے اور جسم فروشی کا دھندا اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اس اخباری رپورٹ میں باقاعدہ ہوٹلوں کے نام لے کر جن میں الرحمان ہوٹل، گلف ہوٹل، دربار ویو ہوٹل، حجویری ہوٹل، شاہد ہوٹل، شیش محل ہوٹل اور ان گنت دیگر ہوٹلوں کے نام اس فہرست میں شامل تھے جہاں سرعام جسم فروشی کا دھندا ویلنٹائن ڈے پر عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ ساری رات محفلیں سجنے کے ساتھ ساتھ دن کی روشنی میں بھی کپلز کے آنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہوٹل میں آنے والے ان کپل سے من مانی قیمت وصول کی جاتی ہے جو 1000 سے لے کر 3000 تک ہوتی ہے اور اصل نام کی بجائے رجسٹر پر فرضی ناموں اور فرضی شناختی کارڈ نمبر درج کر دیا جاتا ہے، جبکہ انتظامیہ بھاری رقوم کے عوض کمروں میں ٹھہرنے والوں کو اپنے طرف سے خوبرو لڑکیوں کی پیشکش کرتے ہیں جس کے لیے منہ مانگے دام وصول کیے جاتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ان کالج اسٹوڈنٹس کو بلایا جاتا ہے جن کی اس مافیا نے خفیہ ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں اور انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اس اخباری رپورٹ کے مطابق ہوٹل میں موجود ایجنٹس نے ان لڑکیوں کے نام، نمبر اور ریٹ کارڈز بھی بنا رکھے ہیں جنہیں مخصوص گاہکوں کے آنے پر بلایا جاتا ہے۔ ان ہوٹلوں میں جسم فروشی کے علاوہ شراب اور منشیات کا کام بھی جاری رہتا ہے اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ مکروہ دھندا باقاعدہ پولیس کی معاونت سے چل رہا ہے۔ ہوٹلوں میں پولیس سے بچاؤ کے لیے ان کپلز کو فیملی ثابت کیا جاتا ہے اور چھاپوں کے خطروں کے باعث انہیں یا تو پہلے ہی آگاہ کر دیا جاتا ہے یا پھر کمروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ رپورٹ کس حد تک قابل اعتبار ہے؟ کیا واقعی ہی ایسا ہوتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے پر محبت کے نام پر کالج اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ مافیا پھنساتا ہے، مہنگی گاڑی، کپڑے اور موبائلز وغیرہ دے کر؟ باقاعدہ اپنے ایجنٹس بھیجے جاتے ہیں اور ان لڑکیوں کو دوستی اور محبت کے نام پر اس جال میں پھنسا کر بلیک میلنگ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ یہ رپورٹ کس حد تک صحیح ہے اور کیا اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ رپورٹ قابل اعتبار ہے تو اس کام کی ساری ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ اس انتظامیہ پر جو پیسے وصول کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور اس کام کو جاری رہنے دیتی ہے، یا اس لڑکے اور لڑکی پر جو ماڈرنزم کے نام پر فحاشی اور عریانی کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا، یا پھر ذمہ دار وہ والدین جو اپنے بچوں کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں اور آزادی کے نام پر انہیں کھلی چھوٹ دے رکھتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔